رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن اذان دی جائے تو ذکر خدا کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اپنے کام کاج کو چھوڑ کر، خرید و فروخت کو چھوڑ کر، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم چاہو۔ اور جمعے کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر آیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ تمام ہی دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک دونوں عیدوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کا مقام اور بلند و بالا ہے اللہ کے نزدیک ان دونوں عیدوں سے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے۔ تو تمام دنوں کا یہ سردار ہے، بے شمار فضیلتیں جمعے کی احادیث مبارکہ کے اندر آئی ہیں، اور قرآن مقدس میں تو پوری کی پوری سورت کا نزول ہوا ہے۔ سورہ جمعہ جو 28ویں پارے کے اندر موجود ہے، اس میں پورا بیان کیا گیا، ذکر کیا گیا ہے جمعے کے حوالے سے۔ تو دیکھیں آج کا جو یہ ماحول ہے، جو سسٹم چل رہا ہے کہ بھئی لاک ڈاؤن ہے، ہم مسجدوں میں نہیں جا سکتے، مسجدوں کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، تو لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں، اور یقیناً ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں جب مسجد میں نہیں جا سکتے۔ لیکن جو لوگ جب مسجدوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے تو وہ مسجد میں ہی نہیں جاتے تھے، پھر اپنے گھر کیا ادا کریں گے؟ یہ ان کی شاید کم نصیبی ہے، بد نصیبی ہے، اور کم عقلی اسے کہہ لیجئے۔ وہ اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں، دنیا تو خراب کر ہی لی ان لوگوں نے۔ تو لاک ڈاؤن کے اندر 21 دن کا ہوا، پھر یہ آگے بڑھا دیا گیا، تو اس میں ہمارے جمعے بھی چھوٹیں گے۔ تو جمعہ چھوڑنے پر جو وعیدیں آئی ہیں اس کے حوالے سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ عوام الناس کے اندر یہ مسئلہ زیادہ مشہور ہے، انہوں نے اپنی بات من گڑت بنا لی ہے کہ بھئی جو 3 جمعے لگاتار چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، 3 جمعے لگاتار جس نے چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے آپ حضرات، اگر ایسی کوئی بات ہو تو اپنی عقل سے، اپنے دماغ کو نہ دوڑایا کریں آپ کہ بھئی کچھ بھی دماغ سے کہنا شروع کر دیا آپ نے، اپنی عقل سے کچھ بھی بات بنائی اور عوام کے اندر پھیلانی شروع کر دی، نہیں، بلکہ اپنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مفتیان کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کریں آپ، پھر حقیقت آپ کو پتہ چلے گی۔ کوئی بھی بات اپنے ذہن سے بنانے کی آپ کوشش نہ کریں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ بھئی جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، اس میں 3 نہیں بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ شاید 10 جمعے چھوٹ جائیں لوگوں کے، کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ یہ کب تک جائے گا، مجبوری ہے، یہ تو مجبوری ہے ہمارے لیے، یہ ہم جان بوجھ کے تو نہیں چھوڑ رہے نا، مجبوری ہے۔ تو احادیث مبارکہ کے اندر ایک روایت تو یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو 3 جمعے سستی کی وجہ سے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے گا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے تو وہ منافق ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے، سستی کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ بغیر عذر شرعی کی وجہ سے اگر جس نے جمعے کو چھوڑ دیا تو پھر وہ منافقوں میں سے ہے۔ اب اس کی بھی بہت زیادہ آگے تفصیل ہے، لیکن میں اس طرف آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ تو کوئی بھی کفر کا فتویٰ ایک دم نہ دے کہ بھئی کافر ہو جائے گا 3 جمعے چھوڑنے والا۔ تو اب اس میں 2 باتیں، ایک ہے سستی کی وجہ سے اور دوسرا ہے غفلت کی، دوسرا ہے بغیر عذر شرعی جس نے جمعے کو چھوڑا، اور ایک سستی کی وجہ سے۔ تو اب جو ہمارے جمعے چھوٹ رہے ہیں اس میں تو نہ ہم سستی کر رہے ہیں بلکہ نماز تو پڑھ ہی رہے ہیں نا، جمعے کی نہیں پڑھ رہے تو اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کر رہے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسا عذر ہے ہمارے سامنے۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، پھر بھی ہم جمعہ نہیں پڑھ رہے، نہیں، بلکہ ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں تو یہاں کے قانون پر بھی ہمیں عمل کرنا ہے، ماننا ہے اسے بھی۔ تو یہاں قانون بنایا گیا، اعلان ہوا کہ بھئی ابھی بند کر دیا جائے، بھیڑ نہ اکٹھی کی جائے، کیونکہ جمعے میں بھیڑ اکٹھا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے، ہو سکتا ہے اس سے وائرس پھیلے، اس وجہ سے روک دیا گیا۔ یہ عذر ہو گیا نا ہمارے سامنے، ہم پھر مسجد میں نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ پاور نہیں ہے ہمارے پاس، طاقت نہیں ہے، اس لیے ان دونوں احادیث مبارکہ کے کو دیکھا جائے اور پھر آج کے ماحول کو دیکھا جائے تو اس کی جو بات ہے وہ ہمارے اوپر نہیں آتی ہے کہ بھئی ہم جان بوجھ کر کے جمعے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو 3 جمعے کو لگاتار چھوڑ دیا تو پھر ہم کافر ہو جائیں گے، نہ پھر ہمارے دل پہ مہر لگے گی، نہ ہی پھر ایسا ہوگا کہ ہمارا نام منافقوں میں آئے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر ان کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا، کوئی علاج ہی نہیں ان کا تو۔ لیکن دیکھیں آپ، اس میں بھی 2 کیٹیگری ہوا کرتی ہیں،
ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ بھئی نماز کو نہیں پڑھتا ہے لیکن وہ نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، تو وہ صرف گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے، اس کی سزا اسے ملے گی اگر اس نے توبہ نہیں کی مرنے سے پہلے، اور مرنے سے پہلے توبہ کر لی، نمازوں کو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، اپنی نمازوں کو دہرا لیا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دے، توبہ کر لے سچے دل سے۔ لیکن ایک انسان وہ ہے جو نماز تو نہیں پڑھتا لیکن نماز کی فرضیت کا بھی انکار کرتا ہے، نماز کی جس نے فرضیت کا انکار کر دیا تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ تو مولویوں کا کام ہے نا، یہ تو بھئی مولویوں کا کام ہے نمازیں پڑھنا، یہ بڈھوں کا کام ہے نمازیں پڑھنا، ہم تو جوان ہیں یہ نمازیں پڑھنا کس نے بتا دیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ایسے لوگوں کو راہ ہدایت عطا فرمائے۔